ایک سوال آپ سے پوچھنا، اور آج ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بہت ہی تباہی آ چکی ہے، جو MLM کے نام سے مشہور ہیں۔ MLM کیا ہے؟ MLM کا مطلب ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ اپنے پیسے انویسٹ کریں، آپ اور لوگوں کو لے کر آئیں تو آپ کو اس پر کمیشن ملے گا۔ کوئی کہتا ہے لاکھ روپے دے دیں، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ دے دیں، کوئی 2 لاکھ روپے دے دیں۔ یعنی یہ ایک عجیب نظام ہے بزنس کرنے کا۔ مثال ہے، اگر شروع میں ایک آدمی تھا، وہ 5 لوگوں کو لے کر آیا، اب وہ 5 لوگ مزید 5 لوگوں کو اور لے کر آئے تو یہ 25 افراد لے آئے، تو پہلے والے بندے کو سب کا کمیشن مل رہا، کوئی کام کیا ہی نہیں اور کمیشن مل رہا ہے کہ اس کمپنی کا تو کام ہی کچھ اور نہیں، صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور ان کو دھوکہ دینا ہے اور ان سے انویسٹ کروانے ہیں پیسے، اور ان پیسوں پر آپ کو کمیشن ملے گا۔ میں نے گوگل پر ریسرچ کی کہ ہر کمپنی کے اندر سکسیس سٹوریز بہت ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملائیشیا میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فارچونر لے لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، ہم نے مکان لے لیا ہے، ہم نے یہ بنا لیا ہے، اور جب جا کر دیکھو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ایک بندے کو بھی اس کمپنی میں نہیں لے کر آئے، وہ کھڑے ہو کے اپنی سکسیس سٹوریز بتا رہے ہیں۔ یعنی صرف جھوٹ، پھر اس کے اوپر جھوٹ، پھر اس کے اوپر جھوٹ، اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی ہر وہ بندہ جو مجبور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں انویسٹ کر دوں، تو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں انویسٹ کر دیں، آپ کی پیسیو انکم شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، پیسیو انکم کیا ہے؟ اور ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے آنے والے، اور یہ سب کا سب اسکیم ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں جامع مسجد امیر حمزہ میں داخل ہوا تو چند لڑکے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ وہ سوال بڑا اہم ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بہت ہی تباہی آ چکی ہے، اور بہت سارے لوگ اس اسکیم میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آج کل جو مارکیٹنگ کے نام پر بہت ساری کمپنیز نکل گئیں جو MLM کے نام سے مشہور ہیں، ان کمپنیز کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ خیر، میں نے انہیں شرعی طور پر اس کا حکم بتایا، مگر ان کا اصرار یہ تھا کہ آپ اس موضوع پر ضرور ویڈیو بنائیں، اس موضوع پر ویڈیو بنا کر یہ بتائیں کہ یہ اسکیم اور اس طرح کی مارکیٹنگ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری معاشرتی صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں مختصر سے وقت میں MLM کے بارے میں ذکر کریں گے۔ MLM کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل پر جا کر لکھ سکتے ہیں واٹ از MLM کمپنیز، تو آپ کو ان کمپنیز کی پوری لسٹ آ جائے گی۔ یہاں میں ان کے اسٹرکچر اور اس میں خرابیوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ MLM کا مطلب ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ یہ وہ کمپنیز ہیں جن کا اسٹرکچر بڑا انوکھا ہے، یعنی عام جس طرح بزنس کیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک الگ ہی طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور آپ ہمارے ساتھ کام کریں، پھر آپ اور لوگوں کو لے کر آئیں تو آپ کو اس پر کمیشن ملے گا۔ پھر آپ نے جو پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ اصل میں آپ نے اپنے لیے ہی انویسٹ کیے، اور آپ نے ہماری کمپنی کی پروڈکٹس خریدی ہیں۔ اچھا جی، پروڈکٹس خرید لیے، اب وہ پروڈکٹس کیونکہ باہر سے آ رہی ہیں تو اسی لیے وہ چند ہزاروں کی پروڈکٹس لاکھوں میں چلی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے لاکھ روپے دے دیں، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ دے دیں، کوئی 2 لاکھ روپے دے دیں، اور اس طرح کر کے ہم باہر سے ان پروڈکٹس کو منگا رہے ہیں۔ اب جب وہ پروڈکٹس یہاں آ جائیں گی تو 2 طریقے ہیں، یا ہو سکتا ہے اور بھی طریقہ کار ہو۔ مجھے جن لوگوں نے بتایا جو خود اس اسکیم کا شکار ہوئے، میرے بہت ہی قریبی لوگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اب 2 طریقہ کار سے کما سکتے ہیں۔ ایک تو اور لوگوں کو لا کر اس کمپنی میں انویسٹ کروائیں تو آپ کو کمیشن ملے گا، دوسرا آپ ان پروڈکٹس کو سیل کریں تو آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے۔ یعنی یہ ایک عجیب نظام ہے بزنس کرنے کا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو آئیں گے ان کا کمیشن آپ کو ملے گا، اور پھر ساتھ ساتھ پھر جب وہ ٹری بنتا چلا جائے گا، جتنے لوگ آئے ہیں پھر وہ اور لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ مثال ہے، اگر شروع میں ایک آدمی تھا، وہ 5 لوگوں کو لے کر آیا، اب وہ 5 لوگ مزید 5 لوگوں کو اور لے کر آئے تو یہ 25 افراد لے آئے، تو پہلے والے بندے کو سب کا کمیشن مل رہا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ کوئی کام نہیں کر رہا، صرف پہلے 5 بندوں کو لے کر آیا، اس کو آخر تک چاہے وہ 500 ہو جائیں اس کے نیچے تو اس کو اس کا کمیشن ملتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کام کیا ہی نہیں اور کمیشن مل رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کا تو کام ہی کچھ اور نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور ان کو دھوکہ دینا ہے اور ان سے انویسٹ کروانے ہیں پیسے،
اور ان پیسوں پر آپ کو کمیشن ملے گا۔ پھر ایک سب سے بڑی بات کہ اس میں سکسیس سٹوریز بہت ہیں۔ آپ جس بھی کمپنی کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے گوگل پر ریسرچ کی تو مجھے یہ نظر آیا کہ ہر کمپنی کے اندر سکسیس سٹوریز بہت ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملائیشیا میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فارچونر لے لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، ہم نے مکان لے لیا ہے، ہم نے یہ بنا لیا ہے، اور جب جا کر دیکھو تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ہمارے قریبی نے بتایا، جب وہ پہلے فنکشن میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو ایک بندے کو بھی اس کمپنی میں نہیں لے کر آئے، وہ کھڑے ہو کے اپنی سکسیس سٹوریز بتا رہے ہیں۔ یعنی صرف جھوٹ، پھر اس کے اوپر جھوٹ، پھر اس کے اوپر جھوٹ، اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں اور ہم نے تو اتنا کام کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے بس اب ہم اس پاکستان سے باہر نکلنے والے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے آنے والے ہیں، اور یہ سب کا سب اسکیم ہے۔ پھر آگے چلتے جائیے تو عجیب نظام ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو امیر دکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ بندہ جو مجبور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں انویسٹ کر دوں، تو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں انویسٹ کر دیں، آپ کی پیسیو انکم شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، پیسیو انکم کیا ہے؟ پیسیو انکم یہ ہوتی ہے کہ انسان نے پیسہ کمایا اور اس کے بعد اس نے کوئی مکان لے لیا، کوئی گاڑی لے لی، اس کو کام پر لگا دیا، مکان لیا تو رینٹ پر دے دیا، اور اس طرح کی انویسٹمنٹ کی کہ جس سے اس کو انویسٹمنٹ ملے۔ اور یہاں کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ یہاں آپ کی انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ اس انویسٹمنٹ کی آپ کو پروڈکٹس بھی مل گئی، تو وہ آپ کا سارا پیسہ کیش ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی پیسیو انکم بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے دوسروں کے کام کرنے کا، جو کام آپ نے نہیں کیا، دوسروں کے کام کرنے کا جو پیسہ مل رہا ہے، وہ آپ کے لیے پیسیو انکم ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ اسلام تو ایسے کسی بزنس کو سپورٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمارے دین، ہمارے مذہب نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو مجبور ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ ویڈیو بنانا سیکھ لیں، کہ آپ پوسٹرز بنانا سیکھ لیں، آپ یہ چیز سیکھ لیں، بس آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ گھر بیٹھے پیسے کماتے رہیں، اور آپ موبائل اٹھائیں اور موبائل میں فوراً سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور جو بھی اس میں انرول ہوا وہ ایک گہرے دلدل میں چلا گیا۔ وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ علماء کرام موجود ہیں اور دیگر ایسے مخلص لوگ موجود ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا اسکیم ہے اور کیا صحیح ہے، کس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، کس کو شریعت نے جائز نہیں کہا۔ میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو اس طرح کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ایسی مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کہ آپ اپنے اوپر احسان کیجئے کہ اس طرح کے ہر کام کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ تو اسکیم ہے۔ کتنے لوگ بعد میں بھی آپ کو برا ہی کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ آپ نے ان کے پیسے ڈبا دیے، اور خاص طور پہ اس میں وہ مڈل کلاس، مڈل اپر کلاس یا مڈل لوور کلاس لوگ ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کہ آپ کی ذات پر آپ کا احسان یہ ہوگا کہ آپ چھوڑ دیں۔ کیونکہ اب اگر آپ بہت آگے چلے گئے اس کام میں اور آپ نے کوشش کی کہ میں بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کر لوں ساتھ میں، اور میں اس طرح اس کمپنی کا فائدہ کرا دوں اور اپنے چند ہزار روپے کما لوں، تو اس کے لیے ابھی تو نقصان یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے ہمارا پیسہ ڈبا دیا، اور دیر پا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کبھی بھی آپ کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے جتنے لوگوں سے آپ نے کام کروایا ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان سے ایکسکیوز کر لیں، ان کو بتا دیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جتنے لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ اس کمپنی میں آئیں، تو براہ کرم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے مستقبل کو بھی بچائیں۔ وہ پیسہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اس میں نہ ہی برکت ہوگی اور نہ ہی سکون ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔